اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی عملا۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، ہمارے پیارے نبی محترم خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے فرماتا ہے کہ بندے تو میری طرف ایک قدم چل کے آ تو میں 10 قدم تیری طرف آؤں گا۔ یعنی ایک قدم بندہ اللہ کی طرف جاتا ہے تو اللہ بندے کی طرف 10 قدم آتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنے دل سے جب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو محض صرف بندہ ہی اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، اللہ بھی بندے کی طرف اپنے قدرت کا دھیان کر دیتا ہے، اپنی رحمتوں کو، اپنے فضل کو، اپنے کرم کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل کو، اپنی قدرت کو اس بندے کی طرف موڑ دیتا ہے۔ پھر صرف وہ اپنی نظر رحمت ہی نہیں اللہ فرماتا، پھر اس بندے کو اللہ تعالیٰ وہ اختیار عطا فرما دیتا ہے جو اللہ اپنے محبوبین اولیاء کو دیتا ہے، اور انبیاء کو جو معجزات دیتا ہے اللہ اس کا فیضان، اس کا فیض کرامت کی شکل میں اللہ تعالیٰ ولی اللہ کو عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ بھی حدیث قدسی میں آیا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ہمارے محبوب فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ مجھے ایک بار کہتا ہے یا اللہ، میں 70 بار کہتا ہوں لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں تیرے لیے حاضر ہوں، اے میرے بندے میں تیرے لیے حاضر ہوں۔ اچھا، اللہ بندے کو کہہ رہا ہے کہ میں تیرے لیے حاضر ہوں، یہ ان لوگوں کو میں جواب دینا چاہتا ہوں جو اللہ کے ولیوں کی شان کے منکر ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ بعض یوٹیوب پر اور بعض لوگ اولیاء کی کرامات کو کہہ لیں کہ جھوٹا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جھوٹا کرنے کے لیے ہر طریقے کا وہ کہہ لیں، وہ اپنے آپ کی گستاخی کو میں اپنے آپ کو لا کر بھی، اپنے آپ کو بے ادب کر کے بھی وہ اولیاء کی شان کو گھٹانے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی وہ دن دہاڑے سورج کا انکار کر رہا ہے۔ اور اولیاء اللہ جو ماند آفتاب و ماہتاب ہیں، جو ماند ستارے ہیں، ان کو یہ لوگ ان کی روشنی کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، یاد رکھے جو اللہ کو حقیقی دل کے ساتھ، جو اللہ کو دل کے ساتھ ایک بار کہتا ہے یا اللہ، اللہ 70 بار اس بندے کی طرف اپنی قدرت کا دھیان کر، یہ دل سے کہنا ہے۔ عارفین نے فرمایا یہاں سے اسم اللہ ذات دل پر نقش کرنے کے بعد جب کوئی طالب صادق اللہ کو دل میں اسم ذات نقش کرنے کے بعد مقام قلبی کو وہ بیدار کرنے کے بعد جب وہ بندہ صادق اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تب اللہ اس بندے کو 70 بار اللہ اس بندے کی طرف رجوع فرماتا ہے، 70 بار۔ اللہ سے 70 سے مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف 70 بار 70 بار، نہیں، 70 بار کا مطلب ہوتا ہے اللہ پھر اپنی قدرت سے لامحدود اس پر کرم کر دیتا ہے، اس پر فضل کر دیتا ہے، اس پر مہربانیاں کر دیتا ہے، اس کو اپنا ولی بنا لیتا ہے، غوث، قطب دال، درویش، قلندر، سلطان الفقراء، اللہ پھر اس بندے کو بنا لیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے محبوبین ہیں، حقیقت میں جو اللہ کے ولی ہیں، یہ یاد رکھیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ صرف ایک محض نام کے ولی میں نہیں، دوست، نام کے دوست نہیں ہوتے، جس کو اللہ رب العالمین کائنات کے بحر و بر کے مالک و مختار سے جس کی دوستی ہو جائے وہ بندہ عام تو رہ ہی نہیں سکتا، وہ عام تو رہ نہیں سکتا، وہ بے اختیار بھی نہیں رہ سکتا۔ جس کی اللہ سے یاری ہو، جس کائنات کی وہ سپر پاور اللہ، اس سے یاری جس کی لگ جائے تو میرے دوستو وہ بندہ حقیقت میں صبغات اللہ کے جب رنگ میں وہ رنگا جاتا ہے نا، اللہ کی قدرت کے رنگ میں، پھر اللہ تعالیٰ اس بندے سے ایسے مشاہدات،
ایسی کرامات کا ظہور فرماتا ہے کہ اللہ اس کو پھر رہتی دنیا تک ایسی عزت عطا کر دیتا ہے جس کے بعد اسے ذلت نہیں ہے۔ اور انہی اللہ کے اولیاؤں میں سے اللہ تعالیٰ نے مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام سے ولایت کو شروع فرمایا، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ میرے مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو سنو، میں آخری نبی ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت مکمل ہو گئی، ختم ہو گئی۔ حضور کے بعد، نبوت کے بعد علی ولی اللہ، حضرت علی سے ولایت کا کام شروع ہوا، ولایت کا مرتبہ شروع ہوا، اور انہی ولیوں میں اللہ تعالیٰ نے حضور غوث اعظم سید عبد القادر جیلانی، گیلانی، الحسنی والحسینی کو وہ ولیوں میں ممتاز مقام عطا فرمایا کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ وہ ولی کامل بنے کہ آج رہتی دنیا تک ان کا نام زندہ، ان کا کام زندہ، ان کا مشن زندہ، ان کا کلام زندہ، ان کا نام زندہ۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی عزت سے نواز دیا جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا کہ وہ اولیاء عارفین کہتے ہیں کہ کوئی بندہ ولی نہیں بن سکتا جب تک مجلس غوث اعظم میں اس کو لے جا کر حضور غوث اعظم اس کو مہر ولایت نہ لگا دے، کوئی ولی اللہ نہیں بن سکتا۔ عارفین نے، سلطان العارفین میرے باہو سلطان نے بھی لکھا کہ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ غوث اعظم کے بغیر کوئی ولی اللہ ولی نہیں بن سکتا جب تک بغداد والے مرشد اس سے راضی نہ ہو جائیں۔ تو یہ تو باطنی جہان ہے، ارے یہ تو عالم باطن ہے، یہ تو عالم روحانیت ہے جہاں پر غوث اعظم کی حکومت ہے، داتا علی حجویری کی حکومت ہے، بابا فرید گنج شکر کی حکومت ہے، باطنی طور پر ان اولیاء اللہ کی حکومت ہے۔ میرے دوستو، اللہ جب کسی سے راضی ہوتا ہے نا تو اس کو اللہ پھر اکیلا راضی نہیں ہوتا، پھر اللہ فرماتا ہے خودی کو کر بلند اتنا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اللہ خود پھر بندے سے پوچھتا ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ مقام آ جاتا ہے ولی اللہ پر۔ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ان دوستوں کی مرضی کو مان لیتا ہے کہ یہ میرے دوست ہیں، انہوں نے سب کچھ میرے نام وقف کر دیا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں ہمیں تو ان چیزوں کا یار اہمی باتیں کرتے، ایسا نہیں ہوتا۔ ارے کسی ولی کامل کی صحبت میں بیٹھیں، کسی ولی اللہ کی صحبت میں بیٹھیں، اللہ کی قسم ولی اللہ کی صحبت میں بیٹھنے سے ہی بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ میں نے دیکھا، میں نے کتابیں پڑھی ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ بندہ ولی اللہ کی صحبت میں بیٹھنے سے ولی بن گیا، ان کی تابعداری، ان کی خدمت کرنے سے اللہ نے اس کو ممتاز مقام عطا فرما دیا۔ ہمارے سخی سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ جو عارفوں کے بادشاہ، جنہوں نے دنیا کو اسم اللہ ذات سے روشناس کروایا، جو عارفین کے حقیقی بادشاہ ہیں، وہ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں اگر میرا دادا مرشد حضرت فقیر نور محمد سروری قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جاتے ہیں تو 40 سال اپنی زندگی کے قیمتی 40 سال دربار سلطان باہو پر وقف کر دیتے ہیں۔ تو فقیر نور محمد فرماتے ہیں جب میں دربار سلطان باہو پر پہنچا، میں نے باطنی طور پر دیکھا، کیا دیکھتا ہوں کہ عالم روحانیت میں حضرت سلطان باہو کھڑے ہیں اور میری طرف دیکھ کر فرماتے ہیں نور محمد آپ کا میں نے دل پڑھ لیا، میں نے آپ کو اندر سے جان لیا، آج آپ نہیں آئے بلکہ میرے فقر کا وارث آ گیا، میرے علم روحانیت و معرفت کا وارث آ گیا۔ تو آپ نے وہ فقر کی گٹھری فقیر نور محمد کہتے ہیں سلطان باہو نے میرے کندھوں پہ رکھ دی۔ یہ ہوتا ہے ولی کی صحبت میں جانے کا فائدہ، یہ ہے سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں فقیر نور محمد جائیں تو اللہ ان کو سلطان الفقر ششم کا رتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ میرے بھائیوں کبھی کسی ولی کی صحبت میں جائیں، دیکھیں ولی اللہ کیسا کام کرتے ہیں، دیکھیں ولیوں کی بارگاہ میں جانے کی۔ آج میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں ولی اللہ کی بارگاہ میں جانے سے ظاہری اور باطنی کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جانے سے، یہ چورا شریف میں ہے، فقیر محمد چوراہی رحمت اللہ علیہ
یہ بیٹھے تھے اور پیر جماعت علی شاہ آئے، وہ ابھی پیر نہیں تھے، تو جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ آئے کہ میں بھی حضرت کی غلامی کروں۔ تو فقیر نور محمد چرائی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے جی کیا لینے، جی حضرت مجھے بھی شوق ہے۔ فرمانے لگے جا میری گھوڑی نوا دے، میری گھوڑی نوا۔ کہنے لگے جی حضرت، وہ گھوڑی نہلوانے کے لیے چلے گئے، تو پانی میں چلے گئے اور جا کر گھوڑی کو نہلانا شروع کر دیا۔ تو فقیر محمد چرائی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا جماعت علی شاہ نے بازو پر کیے ہوئے ہیں اور ندی میں چل جا کر تو وہ گھوڑی کو نہلا رہے ہیں۔ تو آپ بولتے تھے اس علاقے کی جو زبان تھی سرائکی وغیرہ بولتے تھے۔ تو جب اتنی عقیدت اور اتنی محبت اور اتنا ادب دیکھا نا پیر جماعت علی شاہ کا، تو فقیر محمد چرائی رحمۃ اللہ علیہ پتہ کیا فرمانے لگے، آپ خود آگے وہاں پر وہ ندی پہ خود آ کے فرمانے لگے جماعت علی شاہ گھوڑی نوانی آندی ہے تینوں، گھوڑی نواون دا ول ہے؟ کہنا جی حضرت مینوں گھوڑی نواون دا بڑا ول ہے۔ ول تے کوئی نہیں سی، یعنی کہ نلانی تو آتی نہیں تھی، خود سید تھے تو نلانی تو آتی نہیں تھی۔ کہتے جی حضرت مینوں گھوڑی نواون دا بڑا ول ہے۔ فرمایا جے تینوں گھوڑی نواون دا ول ہے تے ساکو ولی بناون دا ول ہے، سانو ولی بنانے کا طریقہ آتا ہے۔ وہاں پر ہی تھاپی دی، دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، اللہ نے ولی کے لیے مستجاب کے دروازے کھولے، اللہ نے اس کو ولایت میں ایک ممتاز مقام عطا فرمایا۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ نے وہ شان وہ مقام عطا فرمایا۔ تو میرے بھائیوں، جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے حقیقی دوست ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا تاج جن اولیاء کے سروں پر ہے، وہ اولیاء اللہ، ان کی بارگاہ میں جانے سے میرے دوستو بندہ ہر طرح کے دکھوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے بچنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر ان کی صحبت لینے سے یہ ارادہ کر کے خدمت کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان کا رنگ چڑھا دے، تو اللہ اس کو بھی ولی بنا دیتا ہے۔ تو ولیوں کی صحبت میں بیٹھنے سے میرے بھائیوں، میرے دوستو، صالحین بندے جن سے اللہ راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ رب العزت کے وہ بندے کہ جن سے اللہ خوش ہو جائے، ان کی بارگاہ میں جانے والے بھی بدبخت نہیں رہتے، ان کی بارگاہ میں بیٹھنے والے بھی بدبخت نہیں رہتے، ان کی بارگاہ میں آنے جانے والوں کی اللہ قسمتیں بدل دیتا ہے، ان کی دعاؤں سے رنگ لگا دیتا ہے۔ تو میں یہی اپنے ناظرین کو کہنا چاہتا ہوں، میرے بھائیوں میری بہنوں، جو ہمارے یہ بیانات کو سنتے ہیں، کوئی بھی اللہ کا ولی ہو، ہم نہیں جانتے کون اللہ کا ولی ہے، ہم گنہگار سے بندے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کا ولی ہے، کوشش کریں ان سے دعا لیں، ان سے فیض لیں، ان سے روحانیت کی طلب کریں، ان سے دعا کروائیں کہ اللہ کے ولیوں سے دعا کروانا تو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ حضرت خواجہ ویسے کرنی سے دعا کروائی میرے نبی نے۔ حضرت عمر عمرہ کر کے آئے، میرے نبی نے فرمایا عمر میرے لیے دعا کرنا۔ تو جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولیوں سے دعا کرواتے ہیں تو میرے بھائیوں میرے دوستوں، اللہ کا کوئی ولی آ جائے ان سے دعا۔ میں نے کتابیں پڑھی، اللہ کی قسم، بادشاہان وقت جو تھے پچھلے زمانے کے مغل بادشاہ، وہ اللہ کے ولیوں کی چوکھٹوں کو چومتے تھے جا کر اور دعائیں لیتے تھے۔ اللہ کے ولیوں کی دعائیں بادشاہ لیتے ہوتے تھے جا کر۔ ہم تو پھر ہمارا تو کوئی مقام نہیں ہے، ہم عاجز بندے ہیں، غلام بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے اور اس کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ بڑے بڑے میں نے ولیوں کی زندگی، بادشاہوں کی نہیں میں بات کر رہا، میں ولیوں کی بات کر رہا ہوں کہ بڑے بڑے جلیل القدر ولی، وہ بھی جا کر بڑے بڑے آستانوں پر جا کر جو اللہ کے نیک پارسا بندے ہیں وہاں پر جا کر ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کی غلامی کرتے ہیں، ان سے فیض لیتے ہیں۔ تو میں تو یہی اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ولی کامل آج کے دور میں مل جائے تو میرے بھائیوں اس ولی کی قدر کریں، اس ولی کی عزت کریں، اس ولی اللہ سے دعا لیں، اس ولی کامل کا فیض لیں، اور اگر ابھی آپ کسی کے بیعت نہیں ہوئے تو کسی کامل مرشد کے بیعت ہو جائیں، جیسے یہ حقیر فقیر سائیں محبوب پیر اپنے مرشد کلاچی شریف میں حضرت فقیر نور محمد سروری قادری جو صاحب عرفان ہیں، عرفان کے مصنف ہیں، اور ان کے صاحبزادہ حضور قبلہ فقیر عبدالحمید کامل سروری قادری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خادم مرید ہے،
اور ان کے صاحبزادے فقیر ہارون احمد اور فقیر شاہ گل احمد، ان کا میں خلیفہ مجاز ہوں، اور لوگوں کو بیعت کرتا ہوں، لوگوں کو مرید کرتا ہوں، لوگوں کو حلقہ ارادت میں شامل کرتا ہوں، اور لوگوں کو تصور اسم ذات اور تصور اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتاتا ہوں، اور الحمدللہ میرے سمیت ہزاروں دنیا کا دل بدلا، میرے سمیت ہزاروں لوگوں کی زندگی کی کایا پلٹی، میرے سمیت بہت دنیا نے فیض سلطان باہو حاصل کیا، اور جن لوگوں کے دلوں میں اولیاء اللہ کے بارے میں رنجش تھی، کوئی غلط فہمیاں تھیں، اللہ نے میرے یہ بیانات سننے سے ان کی غلط فہمیوں کو دور کر دیا، آج وہ بھی اولیاء اللہ کے ماننے والے ہو گئے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے میرے اللہ ہم سب کو اولیاء اللہ کی محبت اور اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔